أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورۃ الانبیاء چل رہی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہے اور ادریس علیہ السلام کا بھی ہے. وَذَا الْكِفْلِ اور حضرت کفل کا بھی ہے. کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے صبر کرنے والوں میں سے ہیں. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں لے لیا. انہم من الصالحین، اس لیے کہ بے شک وہ نیک لوگوں میں سے ہیں. یہاں حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس کا تذکرہ تو قرآن پاک میں دوسری جگہوں پر بھی آیا ہے، لیکن حضرت ذوالکفل کے بارے میں تذکرہ یہاں پر ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ذوالکفل کا نام ان دو نبیوں کے ساتھ لینے میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی نبی اور پیغمبر تھے. لیکن دوسرے محدثین نے فرمایا، دوسرے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ حضرت ذوالکفل نبی نہیں تھے، بلکہ یہ ایک صالح ولی اللہ لوگوں میں سے تھے. حضرت ذوالکفل کے نام کے دو شخص ہیں، ایک وہ جن کا تذکرہ یہاں پر ہے قرآن کریم میں ہے، اور ایک حضرت ذوالکفل وہ ہیں جن کا نام احادیث میں آتا ہے. یہ دونوں دو الگ الگ شخصیات ہیں، اس لیے میں دونوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. تو یہ حضرت ذوالکفل جو ہے، اس کے بارے میں امام تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ امام مجاہد جو کہ استاذ المفسرین ہیں انہوں نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت یسع علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. جب یہ بوڑھے ہو گئے اور ضعیف ہو گئے تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنا کسی کو جانشین اور خلیفہ بنائیں جو ان کی غیر موجودگی میں ان کی جگہ پر کام کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ان کے حوالے کیے ہیں ان فرائض کو اور دین کی تبلیغ کا کام جو ان کے حوالے کیا وہ ان کی غیر موجودگی میں وہ انجام دیں.
اس مقصد کے لیے حضرت یسع علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں ایک ایسے شخص کو جس کے اندر 3 شرطیں ہوں، اس کو میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اور وہ 3 شرطیں یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ روزے سے رہتا ہو، رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہو، اور اس کو کبھی غصہ نہ آتا ہو۔ یہ 3 شرطیں بیان کی کہ راتوں کو کہ روزہ رکھتا ہو، ہمیشہ روزے سے رہتا ہو، رات بھر جاگ کر عبادت کرتا ہو، اور اس کو کبھی غصہ نہ آتا ہو۔ مجمع میں ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کو لوگ بہت کمتر سمجھتے تھے، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ایک ایسا انسان جس کو کوئی اہمیت نہ دیتا ہو اور اس کو بڑا کمتر سمجھا جاتا ہو، وہ اتنی بڑی بات کرے، کہے کہ حضرت یسع علیہ السلام کی تمام شرائط پر پورا اتر جائے اور مجمع میں کوئی دوسرا آدمی نہ کھڑا ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ حضرت یسع علیہ السلام نے کہا کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو، ہمیشہ شب بیداری کرتے ہو، کبھی غصہ نہیں کرتے؟ اس نے کہا میں 3 چیزوں پر پابندی سے عمل کرتا ہوں۔ حضرت یسع علیہ السلام کو پتہ نہیں کیا بات ان کے دل میں آئی کہ انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں، ان کے دل نے قبول نہیں کیا، کہا کہ بعد میں، معاملے کو ٹلا دیا، کہا کہ بعد میں دیکھیں گے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت یسع علیہ السلام نے دوبارہ اس طرح کی مجلس میں یہ بات کہی کہ میں کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کرنا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ اس میں یہ 3 شرطیں ہوں۔ پھر یہی صاحب کھڑے ہو گئے اور کوئی دوسرا آدمی کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت یسع علیہ السلام نے پھر مجلس کو برخاست کر دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اس طرح کی مجلس مقرر ہوئی اور اس میں پھر حضرت یسع علیہ السلام نے یہ 3 شرطوں کا ذکر کیا، تو پھر یہی آدمی کھڑے ہوئے اور کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ یہاں پر حضرات لکھتے ہیں کہ مجمع میں کون کتنا اللہ کا مقرب بندہ ہے، کس انسان کے اعمال کتنے بلند ہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کتنا مقرب ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، حدیث شریف میں بھی فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، سر ان کا پراگندہ ہوتا ہے، کپڑے ان کے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، اور تمہارے گھروں کی دہلیزوں پر داخل ہوں تو تم ان کو دھکے دے کے گھروں سے باہر نکال دو، یعنی اتنا کمتر تم لوگ ان کو سمجھتے ہو۔ لیکن وہ بعض لوگ اللہ کے اتنے مقرب بندے ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کا نام لے کر قسمیں کھائیں تو اللہ قسموں کو پورا فرما دیتے ہیں، اتنے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ تو کسی کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس یہ تو بس ایسے ہی ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کون انسان کتنا مقرب ہے۔ جب ہم مجمع عام میں دعائیں مانگتے ہیں نا، جب ایک بڑا مجمع ہوتا ہے، عیدین کا اجتماع ہے، بڑے بڑے جمعے کے اجتماعات ہیں، پھر حج کا ایک عظیم الشان اجتماع ہے، تو اپنے بارے میں تو انسان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں اپنے بارے میں تو انسان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری دعائیں قبول ہوں کہ نہ ہوں، لیکن ایک آس ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ شاید اس مجمع میں کوئی ایسا اللہ کا مقرب بندہ ہو جس کی بدولت ہمارا بھی بڑا پار ہو جائے۔ حقیقت یہی ہے، اسی لیے آپ دیکھیے ہمیشہ یہ فرمایا جاتا ہے کہ جو مجمع عام میں کہتے ہیں نا جاؤ مجمع میں بیٹھو ان کے ساتھ دعائیں مانگو، عمل یہی ہوتا ہے، وجہ یہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کون کون کس مقام کا انسان ہوتا ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا۔ جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، وہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور اتنے اونچے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ، اور ایسے بڑے امام تھے کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مشائخ میں سے، مالکیہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑوں میں سے ہیں، شوافع کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، حنابلہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہیں، سب کے بڑے تھے۔
ان کا جب انتقال ہوا تو دنیا آگے پیچھے تھی ان کی، ان کا ایک نام تھا، ایک ان کا تذکرہ تھا پوری دنیا میں. تو جب ان کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں ان کو دیکھا اور کہا، دیکھا، پوچھا کہ شیخ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ فرمانے لگے کہ بھئی ہم سے آگے تو ہمارا پڑوسی جو لوہار رہتا تھا وہ ہم سے آگے نکل گیا. ہم سے آگے تو جو ہمارا پڑوسی لوہار ہوتا تھا وہ ہم سے آگے نکل گیا. لوگ حیران کہ یا اللہ، ان سے بھی کوئی آگے نکلے گا ان کے ہم اثروں میں. لوگ بھاگے بھاگے ان کے پڑوسیوں کے پاس گئے، لوہار کے پاس. اس کا انتقال بھی کچھ دن پہلے ہوا تھا. ان کی بیوی سے جا کر پوچھا کہ وہ آپ کے شوہر کا کیا ایسا عمل تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو ایک ایسی دنیا دار قسم کا انسان تھا، اس کا کوئی ایسا عمل نہیں تھا. انہوں نے کہا بھئی کوئی عمل تو ہوگا جو اللہ نے ان کو اتنا آگے رکھا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسے ہی سارا دن تو لوہا کوٹتا رہتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا. بس ایک عمل اس کا یہ تھا کہ اگر اس کا ہتھوڑا اٹھا ہوا ہوتا تھا اور اذان کی آواز آ جاتی تھی تو ہتھوڑا بس یوں پیچھے چھوڑ کر مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا تھا. اور دوسرا عمل اس کا یہ تھا کہ وہ ایک حسرت کیا کرتا تھا بہت زیادہ. وہ کہتا تھا لوہار کہ میرے پڑوس میں ہی حضرت عبداللہ ابن مبارک رہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ پوری رات چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں جیسے لکڑی کھڑی ہوئی ہو، بالکل حرکت نہیں کرتے تھے. تو لوہار یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی کچھ پیسوں میں اتنی فراوانی عطا کرے کہ میں اپنا کام دھندہ چھوڑ دوں اور میں بھی انہی کی طرح عبادت کر لیا کروں جیسے یہ عبادت کرتے ہیں. تو ان کی بیوی کہنے لگی شاید اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند ہو کہ دل میں ان کے یہ خواہش تھی کہ میں بھی اسی طرح عبادتوں کے لیے فارغ ہو جاؤں، لیکن اس کو معاش اور روزگار اس کی اجازت نہیں دیتے تھے. تو بات یہ ہے کہ کسی انسان کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ سے اس کا رابطہ کس درجے کا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں نہ کبھی کسی کو یوں کہنا چاہیے کہ وہ گناہ گار فاسق و فاجر ہے، نہ کسی کو یوں کہنا چاہیے وہ دوزخی ہے، نہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ جنتی ہے. ایک چیز کا فیصلہ، ایک چیز کا علم ہمارے ہاتھ میں نہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ کون کس مقام کا کس درجے کا؟ یہ تو اللہ کو پتا ہے، ہمیں کیا پتا؟ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے اس کا. ہمیں تو خود اپنی پڑی ہوئی ہونی چاہیے کہ ہمارا اپنا کیا بنے گا، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا اپنا کیا ہوگا، ہم مریں گے تو ہم کیسے نمٹیں گے اپنے حالات سے اور اپنے معاملات سے. تو اسی طرح کے یہ صاحب حضرت ذوالکفل حضرت یسع علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. جب تیسرے دن یہ واقعہ ہوا تو پھر یہ جب کھڑے ہوئے حضرت ذوالکفل تو حضرت یسع علیہ السلام نے کہا کہ ان کے علاوہ چونکہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو میرے شرائط کے اوپر یہی پورے اترتے ہیں. یہ پورے جب اترتے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ میرے خلیفہ ہیں. شیطان نے اپنے تمام چیلوں کو جمع کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت یسع علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے اوپر تو ہمارا زور چلتا نہیں. اب یہ جس کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، کوئی ایسا کام کرو کہ ان سے ان تین گناہوں میں سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے. یا تو یہ روزہ چھوڑ دیں، یا رات کی عبادت چھوڑ دیں، یا یہ غصے ہو جائیں. تو شیطان کے جو چیلے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کے خلیفہ ہیں ان پر بھی ہمارا زور نہیں چلتا، یہ اتنے مضبوط انسان ہیں کہ ہم کچھ کر لیں گے، ان پر ہمارا زور نہیں چلتا. یہ صرف دوپہر کو قیلولہ کرتے تھے اور بس رات کو پوری رات عبادت کرتے تھے، معمول تھا. تو ابلیس نے کہا کہ اچھا پھر ان سے میں نمٹتا ہوں. چونکہ رات بھر عبادت کرتے تھے، دوپہر ظہر کی نماز پڑھ کر اور عصر کے درمیان یہ آرام کرتے تھے، اس وقت میں یہ ابلیس ایک انسانی شکل میں گیا اور جا کر حضرت ذوالکفل کے پاس جا کر بیٹھ گیا. ابھی وہ لیٹے ہی تھے اور جا کر ان کے کمرے میں پہنچ گیا اور ایک اپنا قصہ سنانا شروع کر دیا کہ میں بڑا پریشان ہوا، میری مدد کریں. انہوں نے کہا بھئی پریشانی کیا ہے؟ اب اس نے ایک اتنی لمبی کہانی سنائی، ایسی من گھڑت کہانی سنائی کہ دوپہر کا سارا آرام کا وقت جو ہے اسی میں نکل گیا. حضرت ذوالکفل نے کہا کہ دیکھو بھائی میں نے تمہارا معاملہ سارا سن لیا، فیصلہ میں اس وقت کروں گا جب تم اگلے دن آؤ گے، اور میں جب مجلس میں آ کر بیٹھوں گا باہر اس وقت تم آنا تو میں تمہارا فیصلہ کروں گا. اگلے دن وہ آیا ہی نہیں. وہ تو چونکہ خود ایک من گھڑت واقعہ تھا، اگلے دن آیا ہی نہیں.
انتظار کرتے رہے کہ اس نے کل میری ساری دوپہر کا وقت آئے کہ اب آیا نہیں. پھر اگلے دن دوپہر کو جب دوبارہ سونے لیٹے تو پھر دوبارہ آ گیا. اب یہ ایک دن رات کو بھی جاگ چکے تھے, پوری دوپہر بھی جاگ چکے, پھر رات جا کے دوپہر کو پھر یہ آ گیا. پھر دوبارہ اس نے کہا کہ میں ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا اس لیے میں آیا نہیں, ایک جھوٹی کہانی گھڑی. حضرت ذوالکفل نے فرمایا کہ پھر اپنی ایک کہانی سنائی. حضرت نے پھر فرمایا کہ اگلے دن آنا صبح کو میرے پاس, پھر نہیں آیا. اب تیسرا دن جو تھا حضرت ذوالکفل نے فرمایا لوگوں کو کہ کسی کو اندر آنے مت دینا, میں آرام کر رہا ہوں, مجھے آرام کیے ہوئے اب تیسرا دن ہے. سب لوگوں نے باہر سے دروازے بند کر دیے تو یہ روشن دان کے ذریعے سے اندر آیا. انہوں نے پوچھا حضرت ذوالکفل نے کہ اندر کیسے آئے؟ تو اس نے کچھ بہانہ بنایا تو یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی شیطان ہے, اس کو دھکے دے کر اپنے وہاں سے نکالا. یہ شیطان یہ چاہتا تھا کہ میں ان کو جب دوپہر کو جگاؤں گا, رات بھر کے یہ جاگے ہوئے ہیں تو ان کی رات کی عبادت قضا ہو جائے گی, اور انسان ہے, غصے ہو جائیں گے ہمارے اوپر, میں جب بار بار غلط بیانی کر رہا ہوں اور وقت پہ نہیں آتا تو غصے ہوں گے, تو بھی حضرت ذوالکفل کے خلیفہ جو بنے ان سے ہٹ جائیں گے. تو اس طرح کے انسان کو انہوں نے یہاں پر مقرر کیا حضرت ذوالکفل کو. یہ ہے حضرت ذوالکفل جن کا قرآن کریم میں تذکرہ آیا. ایک دوسرے حضرت ذوالکفل ہیں جن کا احادیث میں تذکرہ آتا ہے لیکن صحاح ستہ میں ان کا نام نہیں, مسند احمد وغیرہ میں ان کا تذکرہ ہے. اور یہ اتنے پرہیزگار آدمی نہیں تھے جن کا ذکر احادیث میں آتا ہے, یہ اتنے پرہیزگار نہیں تھے, اور بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا. ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ کبھی حلال حرام کی پرواہ کرتے ہی نہیں تھے, بالکل بے پرواہ قسم کے ایک آدمی تھے, اور جو ہوا وقت پہ جیسا ہوا ایسا کر لیا, نہ حلال نہ حرام, بس جو سمجھ میں آیا کر لیا. ایک دن کوئی عورت ان کے پاس آئی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی مجبور عورت ہے. انہوں نے اس کو گناہ کے اوپر راضی کیا اور اس کو کہا کہ میں تم کو یہ 60 درہم میں تم کو, دینار میں تم کو دیتا ہوں, تم میرے ساتھ حرام کاری کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ بیچاری کوئی بہت مجبور عورت تھی, وہ ان کے ساتھ گناہ پر تیار ہو گئی. جب یہ اس عورت کے پاس گئے تو اس عورت نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ میں نے کبھی یہ حرام کا کام نہیں کیا, میرے پاس ایک ایسی مجبوری آ پڑی تھی جس کے لیے میں تمہارے سے اس گناہ کے لیے راضی ہو گئی تھی. لیکن اس نے کہا میں نے ساری زندگی نہیں گناہ کیا. وہ رونے لگی تو فوراً یہ اس سے علیحدہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور اس کو کہا کہ پیسے بھی تم رکھ لو اور میں تم سے یہ گناہ کا کام بھی آج نہیں کروں گا, اور آج کے بعد میں کبھی یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا, حرام کام, میں آج کے بعد سے توبہ کرتا ہوں. یہ توبہ مانگ کر یہ کھڑے ہوئے تو رات میں ان کا انتقال ہو گیا. حضرت ذوالکفل کا رات میں انتقال ہو گیا. تو جب صبح کو ان کے دروازے کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ تحریر لکھی ہوئی تھی, غفر اللہ للکفل, یعنی اللہ نے کفل کو بخش دیا, اللہ نے کفل کو بخش دیا. انما الاعمال بالخواتیم, خواتیم خاتمے پر انسان کے اعمال کا مدار ہے. بعض اوقات اللہ تعالی کسی گناہگار انسان سے آخری وقتوں میں کوئی ایسا عمل کروا دیتے ہیں جو ساری زندگی کے گناہوں پر پانی پھیر دیتا. تو ان کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے, مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ یہ کوئی پرہیزگار آدمی نہیں تھے, لیکن آخری وقت میں انہوں نے ایک عورت کے ساتھ ایسا عمل کیا کہ خود اس کو چھوڑ بھی دیا, پیسے بھی دے دیے, خود بھی گناہ سے توبہ کر لی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی. تو یہ دوسرے حضرت ذوالکفل ہیں. اللہ اکبر. تو لہٰذا ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ حضرت ذوالکفل جن کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے, جن کے بارے میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا, یہ ان کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں. فرمایا کہ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُوالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ, اور حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل کل من الصابرین, سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا, اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا. انہم من الصالحین, بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے. دیکھیے یہاں سے یہ بات جو ابھی بات آ رہی تھی کہ حضرت
یسع علیہ السلام کی مجلس میں حضرت ذوالکفل موجود تھے. اس کی بنیاد پر بہت سارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ کسی کافر کو بھی دوزخی مت کہو. کسی کافر کو بھی مسلمان کو تو ہمارے ہاں تو یہ جملے زبانوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کا معاملہ بڑا اصلاح طلب ہے. ہم کسی کو بھی دیکھ کر کہہ دیتے ہیں تو بڑا دوزخی آدمی ہے، یہ تو بڑا گناہگار ہے، یہ بڑا فاسق و فاجر ہے، یہ تو یوں ہے. بھائی یہ فیصلے ہمارے ہے ہی نہیں کرنے کے، یہ فیصلے تو اللہ کے ہیں. یہ علم اللہ کا ہے، یہ ہمارا ہے ہی نہیں. ہمیں تو یہ جملے بولنے ہی نہیں چاہیے کہ کون کیا ہے کیا کیا نہیں ہے. علماء نے منع لکھا ہے کہ کسی کو دوزخی مت کہو، کسی کافر کو بھی دوزخی مت کہو، کہ ہو سکتا ہے آخری وقتوں میں اللہ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے. ایک واقعہ آتا ہے نا حدیث شریف کے اندر، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ آپ کو سنایا، کہ ایک چرواہا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بلکہ کیا آئے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے جن سے ساری دنیا مل رہی ہے. کسی غزوے کے موقع پر، جہاد کے موقع کی بات ہے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. وہ چرواہا کالی چمڑی حبشی قسم کا آدمی، جسم سے بدبو اٹھ رہی، رنگت کالی، کپڑے میلے. صحابہ کرام لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یا اللہ، دنیا کے اندر بھی ایسے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں جن کے کمرے میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، صرف سادی چٹائی اور دو چار چیزیں پڑی ہوئی، ایک پتھر رکھا ہوا سر کے نیچے، بس اور کچھ نہیں. انہوں نے پوچھا کہ یہ بادشاہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں. بیٹھے، دل پر اثر ہوا صحبت کا. کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھوا دیے، مسلمان ہو گئے. پوچھا کہ اسلام لانے کے بعد اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اپنی سینے سے لگائیں گے، تم ہمارے بھائی ہو. انہوں نے کہا کہ میرے جسم سے تو بدبو آتی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے. پھر کہنے لگے کہ آپ مجھے کوئی عمل بتلائیے، میں کون سا عمل کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم جہاد ہو رہا ہے، تم جہاد میں شامل ہو جاؤ، تم جہاد میں چلے جاؤ. انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم شہید ہوگے تو جنت میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے، کالی رنگت کو گوری رنگت سے بدل دیں گے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جہاد میں جاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں. تم جو یہودیوں کی بکریاں چراتے ہو، ان بکریوں کو واپس کر کے آؤ مالکوں کو، پھر جانا جہاد میں، ان کی امانت کو لوٹاؤ. یہ گئے، جن کی بکریاں چراتے تھے یہودیوں کی، ان کی جا کر ان کی بکریاں واپس کی. اب جب جہاد میں جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے یہ کہا تھا کہ نماز کا وقت ہے نہیں کہ میں تم کو نماز کا کہوں، رمضان ہے نہیں کہ میں تم کو روزوں کا کہوں، حج کا موقع ہے نہیں کہ میں تم کو حج کا کہوں، مالدار آدمی تم ہو نہیں کہ میں تم کو زکوٰۃ کا کہوں. اس وقت تو جہاد ہو رہا ہے، جہاد میں چلے جاؤ. یہ چلے گئے. اب کرنا اللہ کا ایسا ہوا کہ جیسے ہی جہاد میں ایمان قبول کرنے کے بعد پہنچے، جاتے ہی شہید ہو گئے، جاتے ہی شہید ہو گئے. جب شام کو شہداء کی میتیں رکھی گئی تو سب تو ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، یہ اجنبی تھے. صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص اجنبی ہے، باقی تو ہم سب پہچانتے ہیں. آپ نے کہا کہ دکھاؤ. دیکھا تو وہ یہ حبشی تھے، چرواہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو تم نہیں جانتے، اس کو میں جانتا ہوں. فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا. فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کی کالک کو سفیدی سے بدل دیا. ایک سجدہ نہیں کیا، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک حج نہیں کیا، ایک زکوٰۃ نہیں دی، اور آخری وقت میں ایسا عمل کر بیٹھے کہ ساری زندگی کے گناہوں پر پانی پھر گیا.
ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو ہے وہ ماضی کے تمام خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ بتاؤ کیسے کہو گے کہ کسی آدمی کو کون دوزخی ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی انسان؟ یہاں تو ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، ہمارا اپنا مسئلہ حل ہو جائے، ہم دوسروں کو کیا کہیں؟ ہمیں تو اپنی سوچنی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، دوسروں کو ہم کیسے کہہ سکتے؟ اس لیے علماء نے لکھا کہ کسی کافر کو بھی یہ مت کہو کہ یہ کافر دوزخ میں جائے گا۔ ہاں کوئی ہو سکتا ہے، بعض کافر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا ایمان چھپا کے رکھتے ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے کہ اپنے ماحول سے بیچارے متاثر ہیں، ان کو ڈر ہے کہ ہم نے اگر ایمان کا اعلان کر دیا تو لوگ ہمیں جان سے مار ڈالیں گے، اس کے بچوں کو مار ڈالیں گے۔ بعض لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ ان کو مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں، اس لیے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون کیا ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان تمام لوگوں کو، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل اور اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب ہماری رحمت میں ہیں۔ اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک یہ لوگ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ان کو ذنون بھی کہا جاتا ہے، صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ ذنون کے معنی آتے مچھلی والا، اور صاحب الحوت کے معنی بھی مچھلی والے کے آتے ہیں۔ چونکہ یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اس لیے ان کو مچھلی والے کے نام سے ان کا لقب مشہور ہو گیا۔ یہ موصل کی ایک بستی ہے عراق میں، اس کا شہر تھا نینوا، اس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں۔ یہ گئے، انہوں نے وہاں لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ جس طرح تمام قومیں اپنے نبی کا مذاق اڑاتی رہیں، اپنے نبی کی دعوت کے اوپر انہوں نے کان نہیں دھرا، اسی طریقے سے انہوں نے بھی کیا، ان کی قوم نے بھی کیا کہ ان کی بات نہیں مانی، یہ سمجھاتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ تم نے اگر اب بات نہ مانی 3 دن کے اندر تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ بات تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہی تھی حضرت یونس علیہ السلام نے۔ جب یہ تیسرا دن جب پورا ہونے لگا تو یونس علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ جب اس قوم پر عذاب آئے گا تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤں۔ یہ فیصلہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا بستی سے جانے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ تم نکل جاؤ بستی سے، بلکہ انہوں نے یہ دیکھ کر کہ اس بستی پر اب عذاب آنے والا ہے، اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ عذاب کے آنے کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ یہ روانہ ہو گئے، آگے جا کر دریا آیا، ان کو لوگ پہچانتے تھے، معروف آدمی تھے، اللہ کے نبی تھے، کشتی میں بیٹھ گئے۔ اب ہوا یہ پیچھے کہ جب عذاب کی علامتیں آنی شروع ہوئی تو ان کی قوم کو یہ تو معلوم تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کہہ رکھا ہے کہ 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو ان قوم کے لوگوں نے، پوری بستی والوں نے باہر نکل کر، عورتیں بھی باہر نکل گئی، بچے بھی باہر نکل گئے، مرد بوڑھے بھی باہر نکل گئے، اپنے ساتھ جانوروں کو بھی لے کے باہر چلے گئے، اور خوب اللہ تعالیٰ سے الہا زاری کی، توبہ مانگی، مغفرت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے عذاب کو ٹلانے کا اعلان کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ سمجھ کر باہر نکلے تھے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہی آیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ عذاب ٹل گیا تو ان کی قوم کے اندر ایک دستور تھا کہ اگر کسی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو اس کی سزا موت تھی، اس کو موت کی سزا دی جاتی تھی اگر کسی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے۔ اب یونس علیہ السلام نے تو جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ تو اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے، لیکن ان کو ڈر یہ ہوا کہ میری قوم مجھ کو جھوٹا سمجھے گی،
اور مجھ کو موت کی سزا دے دے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں واپس نہیں آتا، بس میں آگے روانہ ہو جاتا ہوں، کوئی اور شہر میں چلا جاتا ہوں۔ یہ فیصلہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے کیا، اور آگے یہ کشتی میں جا کر بیٹھے۔ کشتی میں جا کر بیٹھنے کے بعد اب وہ کشتی آگے گئی اور ایک غرقاب میں پھنس گئی، طوفان میں پھنس گئی۔ ان کے آدمی، ان کا جو مالک تھا، اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے مولا کے پاس سے بھاگا ہے، لہذا ہم اس کو اٹھا کر اگر دریا میں جب تک نہیں پھینکیں گے ہماری کشتی نہیں بچے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ نہیں کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، قرآن اندازی میں جس کا نام نکل آئے گا اس کو دریا میں پھینکیں گے۔ قرآن اندازی کی تو یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت نیک آدمی ہے، یہ کیسے گناہ کر سکتے ہیں، غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ انہوں نے دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر ان کا نام نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے اللہ کی اجازت کے بغیر نکلنے کی وجہ سے یہ سارا عذاب آیا ہے، اور حقیقت میں گناہگار میں ہی ہوں، لہٰذا میں خود ہی دریا میں اتر جاتا ہوں تاکہ کشتی والوں کی جان بچ جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام خود ہی دریا میں سمندر میں انہوں نے چھلانگ لگا دی اور اتر گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلی تیزی کے ساتھ حرکت کر کے آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو نگل لو، یونس علیہ السلام کو نگل لو، لیکن فرمایا کہ یہ مچھلی کو کہا کہ یونس تمہاری غذا نہیں ہے، یہ تمہارے پیٹ میں صرف قید خانہ ہے، پیٹ تمہارا ان کے لیے قید خانہ ہے، اور بس۔ چنانچہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی کو چونکہ اللہ نے حکم دے دیا تھا، لہذا مچھلی ان کو اپنی غذا نہیں بنا سکتی تھی، یعنی ان کے جسم کا کوئی حصہ ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اب مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، گھپ اندھیرے کے اندر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی حضرت یونس علیہ السلام کو، یوں پڑھو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، کوئی خدا نہیں سوائے آپ کے، سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاکیزہ ذات ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ہوں ظلم کرنے والوں میں سے، گناہ کرنے والوں میں سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عمل اتنا مجرب عمل ہے، ہمارے حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی مشکل میں پھنس جاؤ، اس کا ورد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ مشکل سے نکال دیں گے۔ اور دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک کی اگلی آیت میں یوں آ رہا ہے کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں، مومنین کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جہاں کہیں کسی مصیبت میں پھنس جائے کوئی انسان، اس کا ورد کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکال دیتے۔ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اس کا ورد کر کر کوئی انسان اگر اپنی کوئی خواہش کے لیے دعا مانگتا ہے، یوں فرمایا کہ جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دیں گے۔ قبولیت دعا کے لیے بھی یہ آیت جو ہے، آیت کریمہ، یہی تو آیت کریمہ ہے۔ ہمارے ہاں مجرب عمل ہے کہ 1.25 مرتبہ اگر پڑھا جاتا ہے کسی مریض کی صحت یابی کے لیے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھے 1.25 اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دیتے۔ تو یہ واقعہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کا آیا، فرمایا کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس سے غصے ہو کر چلے گئے، فَظَنَّ، اور اپنے گمان سے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پر کوئی داروگیر نہ کریں گے، یعنی وہ یوں سمجھے کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے اجتہاد سے اپنے جانے کو جائز سمجھا، اس لیے وحی کا انتظار نہ کیا۔ اس لیے فرمایا کہ فنادا فی الظلمات، کہ ہم نے ان کو پھر پکارا اندھیروں میں، اور یوں کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ کوئی خدا نہیں سوائے آپ کے، سبحانک، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ہوں گناہگاروں میں سے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات عطا کی،
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں۔ مومنین کو اللہ تعالیٰ جو نجات عطا فرماتے ہیں وہ انہی باتوں سے عطا فرماتے ہیں۔ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف التفات کرنا چاہیے۔ جب انسان، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مشکل وقت میں انسان کو یہ پڑھنا چاہیے، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اپنی دنیا کی کوئی حاجت مانگنی ہے اس کو مانگ کر دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو بہت کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اپنے دنیاوی کاموں کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ کی آیات ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرماتے تھے ہر کام کرنے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صبح کو کام کے لیے نکلے، پڑھ لیا آپ نے کہ ایاک نعبد و ایاک، پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتے، کبھی مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یا تو اللہ تعالیٰ وہی چیز دیتے ہیں، یا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، یا اس دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو، دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ جب کسی دعا کی توفیق ہو، خوب کثرت سے آپ دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہ کریں، یعنی وہ کام نہ ہو، تو آپ یقین مانیے کہ اس کام کے نہ ہونے میں کوئی خیر ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ نے دعائیں تو پوری مانگی، دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے، کبھی دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے۔ آپ نے دعائیں پوری مانگی، پورا اہتمام کیا، نمازوں کے بعد بھی اب آپ کا دل چھوٹا ہوا کہ اتنی دعائیں مانگی، یہ کام ہی نہیں ہوا، آپ یقین جان لیجئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہے اس میں، اور جلد یا بدیر شاید آپ کو پتا چلے آگے جا کر کہ فلانا کام نہ ہوتا تو اچھا تھا، اس وقت تو دل بہت خراب ہوا، لیکن نہ ہونے میں پتہ نہیں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، اللہ کو پتا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ مانگی ہوئی دعائیں کبھی انسان کی رد ہوتی نہیں ہیں۔ وزکریا، اور فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ، انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھ کو تنہا نہ چھوڑیے گا، وانت خیر الوارثین، آپ بہترین وارث ہیں۔ یہ دعا مانگتے تھے اپنی اولاد کے لیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اور ان کی بیوی جو تھی وہ بانجھ تھی، ان کے ہاں اولاد ہونے کی صلاحیت نہیں تھی، 80 سال عمر تھی، بڑھاپا تھا، تو یہ دعا مانگتے رہتے تھے، لیکن دعا نہیں چھوڑی حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ تو فرمایا کہ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کو بیٹا عطا کیا، یحییٰ علیہ السلام بیٹا دیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کی بیوی کو صحیح کر دیا، ہم نے ان کی بیوی کو کیا کر دیا؟ صحیح کر دیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دعا بھی ایسی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، یا جن کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا ان کو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی بدولت ان کو بیٹا بھی دے دیتے ہیں، اور بے اولاد لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی نوازتے ہیں۔ اس عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام جب بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی ان کی بوڑھی ہو چکی تھی، بیمار تھی، اولاد کی صلاحیت نہیں تھی ان کی بیوی کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو ٹھیک کر اولاد دے دی۔ تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا، اور کتنے لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی گودوں کو ہرا فرما دیا ان آیات کی بدولت۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، فرمایا کہ یہ انبیاء جن کا تذکرہ ہوا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے، نیک کاموں کی طرف لپکتے تھے، جلدی دوڑتے تھے نیک کاموں کی طرف۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے امیدوں کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ، ڈرتے بھی تھے اللہ تعالیٰ سے اور امید بھی ان کو اللہ تعالیٰ سے تھی، اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے آگے عاجزی سے جھکنے والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں ہم نے ان کو اپنی رحمت میں لے لیا، در حقیقت یہ تو ہماری رحمت تھی ان کے اوپر کہ ہم نے ان کو لے لیا، لیکن ان کا بھی طرز عمل ہمارے ساتھ یہ تھا کہ وہ نیک کاموں کی طرف دوڑتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔
یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ یہ ادائیں اللہ کو اتنی محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ آدمی کو نیک کام کی طرف رغبت بھی کرنی چاہیے، جلد بازی بھی کرنی چاہیے، دوڑنا بھی چاہیے۔ یہ عمل وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ واللتی احسنت فرجہا، یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو میں کیا کروں، عمل تو کیسا ہے، چھوٹا ہے، اس کو میں کیا کروں گا۔ لیکن نہیں، وہ بعض اوقات چھوٹا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے۔ عمل کیسا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، معمولی سا ہوتا ہے، آدمی اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا عظیم الشان ہوتا ہے، اتنا زبردست ہوتا ہے کہ وہ وہ ترازوؤں کو جھکانے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ دل میں جب نیکی کا کوئی خیال آتا ہے، دل میں جب کوئی نیکی کا خیال آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے۔ آپ اس مہمان کی قدردانی کرو، اس خیال کے مطابق عمل کرو، یہ خیال بار بار آئے گا، اور آپ اس کی قدردانی نہ کرو تو پھر یہ خیال بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے نیک کاموں کی طرف انسان کو دوڑنا چاہیے، لپکنا چاہیے کہ پتہ نہیں کون سا نیک کام انسان کا بیڑا پار کر دے۔ بعض اوقات کسی کو ایک ہاتھ لگا دینا، تھوڑا سا سہارا دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے۔ آدمی کو تو پتہ اس وقت چلے گا جب وہ پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں، پھر پتہ چلے گا کہ اچھا بھائی، جن اعمال کو ہم بہت بڑا سمجھتے تھے وہ تو کچھ نہ نکلے، اور جن کو کبھی اہمیت نہیں دی وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت وزنی ہو گئے۔ نامہ اعمال کو جو چیزیں جھکانے والی ہیں وہ ان اعمال کا وزن ہے، اور اعمال کا وزن اخلاص کے ساتھ آتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اعمال کے اندر وزن پیدا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بات فرمائی کہ در حقیقت وہ جو یہ لوگ ہیں یہ ہماری طرف نیک کاموں کے لیے دوڑتے ہیں، ہم کو ڈرتے ہوئے اور ہم کو تب امیدوں سے پکارتے ہیں، وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمارے آگے عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ عورت احسنت فرجہا، جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے پھونک دیا ہم نے اس عورت میں اپنی روح، وجعلناہا وابنہا، ہم نے اس عورت کو اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ دنیا کے لیے نشانی اس طرح بنایا کہ دنیا کا تو ایک اصول ہے کہ مرد عورت کا ملاپ جو ہے وہ بچے کی پیدائش اس سے ہوتی ہے، تمام نسلیں جو ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں کہ مرد عورت کا ملاپ، مذکر مؤنث کا ملاپ جو ہے وہ ایک اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں، ہماری قدرت ہر چیز پر ہے، ہمیں اس ضابطے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے یہ بات اس لیے کر کے دکھلا دی تاکہ ہم دنیا کو یہ بتلائیں کہ ہم ہر چیز پر قادر مطلق ہیں، ہماری قدرت ہر چیز پر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی کہ فرشتے نے آ کر ان کے گریبان میں پھونک مار دی تو وہ حمل سے ہو گئی۔ اب یہ پریشان ہوئی کہ لوگ میرے اوپر الزام لگائیں گے کہ میں نے کوئی بدکاری کی ہے، حالانکہ شادی انہوں نے کی نہیں تھی۔ اب یہ اس پریشانی میں غم میں دبلی ہوئی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی، فرمایا کہ واللتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت جس نے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھا اور اپنے آپ کی حفاظت کی، عزت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے پھونک دیا اس عورت میں اپنی روح، وجعلناہا، اور ہم نے وابنہا، ہم نے اس عورت کو یعنی مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹوں کو ہم نے دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک یہ تمہاری جو امت ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ بے شک یہ جو تمہاری امت ہے، یہ جو طریقہ ہے، جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے طریقے گزرے، کتنے سارے انبیاء اکرام کے طریقے گزرے ہیں، کتنے سارے انبیاء کا تذکرہ آیا ہے اس سورہ انبیاء میں۔
اور کتنی لمبی یہ صورت ہے، آپ دیکھیے کب سے یہ صورت ہماری چل رہی ہے، کہ اس کے اندر جو فرمایا کہ یہ جو انبیاء کے جو طریقے ہیں اس میں عقیدہ بھی معلوم ہو گیا، توحید کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا. اس لیے طریقہ تو رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے. ان ھذہ امتکم، بے شک یہ جو تمہارے دین ہے، یہ لوگ جو ہیں تمہارے دین کے سب ایک ہی دین کے اوپر گامزن ہیں. وانا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. فاعبدون، تم میری عبادت کرو. میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو. وتقطعوا امرهم بینہم، لیکن فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس طریقے پر عمل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے جنہوں نے دین میں اختلاف پیدا کیا اس کی سزا وہ پائیں گے، اس کی سزا ان کو ملے گی. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپس کے معاملات کو. كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اس کی سزا وہ پائیں گے جب وہ ہمارے پاس پلٹ کر آئیں گے. كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، یہ ہمارے پاس جب آئیں گے تو ان کو اس کی سزا کا علم ہوگا. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر کبیرہ. میری والدہ صاحبہ کی طبیعت خراب ہے، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائے. ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ قائم فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین پر عمل کرنے کو آسان فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم انا نسألک عزائم مغفرتک ومنجیات امرک والسلامة من کل اسم والغنیمة من کل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتها یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم